السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 63 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، تم غصہ کرتے ہو، تم بیر رکھتے ہو، منا ہم سے، دشمنی رکھتے ہو ہم سے۔ نقامہ اصل میں ایک اس کے لیے لفظ آیا نا یہاں پہ، نہیں انتقام، جیسے ایک لفظ آیا ہے آئی تھنک سورہ بروج میں بھی ایک لفظ آیا ہے اسی طرح کا، کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے، ان سے کسی اور چیز کا بغض نہیں رکھ رہے، ان کا غصہ نہیں کر رہے یا ان کے گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق و لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اسی طرح کا ایک لفظ یہاں پہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم بیر رکھ رہے ہو، کیا تم دشمنی رکھ رہے ہو، منا ہم سے، الا مگر ان آمنا یہ کہ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا، الینا طرف ہماری، وما انزلہ جو کچھ نازل کیا من قبل اس سے پہلے، یعنی ان چیزوں پر ہم ایمان لائے، اس وجہ سے تم ہم سے غصہ ہو، ناراض ہو۔ وَأَنَّ اور بے شک اکثرکم اکثر تمہارے فاسقون فاسق ہیں۔ قل کہہ دیجئے، هل انبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بتاؤں تمہیں، بشر شر، یہ شر ہے بدتر، من ذالکا اس سے، مثوبتاً بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی اس سے بھی برا بدلہ جس چیز کا ہے اللہ کے نزدیک، وہ کیا چیز ہے، من لعنہ اللہ وہ جو لعنت کی ہو اس پر اللہ نے، وغضب علیہ اور غضبناک ہوا اس پر، وجعل اور اس نے بنائے، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر، وعبد الطاغوت اور بندے طاغوت کے، یا جس نے بندگی کی، عبادت کی شیطان کی، طاغوت کی، اولئک یہی لوگ ہیں، شر مکانن بدترین درجے پر، شر یہ پہلے آپ بشر پڑھا ہے، یہ بدتر ہے، اور شر بدترین ہے، مکانن مکانا، مکنا، مکان کیا چیز ہوتی ہے، رہنے کی جگہ، رہنے کے اعتبار سے یا درجے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے، ایک ہوتا ہے ضل، ایک ہوتا ہے وَأَضَلُّ، ٹھیک ہے، سپرلیٹو، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے، عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ اس کو بامحاورہ پڑھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والے اللہ کے نزدیک کون لوگ ہیں؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اس پر غصہ ہوا، غضب نازل ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر کریں گے
یعنی تم تو اہل کتاب ہم سے یوں ہی ناراض ہو، جبکہ ہمارا قصور تو اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ ہم اللہ پر اور قرآن کریم پر اور جو اس سے پہلے کتابیں اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ بھی کوئی قصور یا عیب ہے؟ یعنی عیب اور مذمت والی بات ہے یہ جسے تم نے یہ سمجھ لیا؟ اچھا، البتہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ بدترین لوگ کون ہیں اور گمراہ ترین کون ہیں، جو نفرت اور مذمت کے قابل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کا غضب ہے، اور جن میں سے بعض کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے طاغوت کی پوجا کی۔ اور اس آئینے میں تم اپنا چہرہ کردار دیکھ لو کہ یہ کن کی تاریخ ہے اور کون لوگ ہیں، کیا یہ تم ہی نہیں ہو؟ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہے کہ بندر اور خنزیر کنہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے اب ہم پر غصہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کی کتابوں کو اور سب چیزوں کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان سے کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ جو بندر اور خنزیر بنائے گئے تھے وہ کون لوگ تھے، واقعہ سبق کن پہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور غضب کس پہ نازل، مغضوب کون ہے؟ یہود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کی لعنت کن لوگوں پہ ہوئی تھی، وہ بھی یہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اور عبادت طاغوت کی پرستش، طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کیا ہے کہ بندگی سے نکل کر، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ نظام ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ ہمارے عدالتوں کے سسٹم ہے، چاہے وہ ہماری کچھ بھی، وہ ہر وہ چیز طاغوت ہے جو طغا کہتے سرکشی کو، جو سرکشی اختیار کرے۔ آپ دیکھیں کہ طغیانی کب آتی ہے سمندر میں، اور طغیانی جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا پانی سمندر کا باہر آ جاتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا لہروں کو، وہ سمندر کی حدود کو کراس کر کے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے اور پھر طغیانی اختیار کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو وہ طاغوت ہے، وہ طاغوت کی پرستش کرتا ہے۔ اور جس طاغوت، شیطان تو ہے ہی طاغوت، ہر وہ چیز طاغوت ہے، ہر وہ نظام طاغوت ہے کہ جس کے تحت ہم لوگ چلیں، وہ چاہے ہماری عدالتیں ہیں، وہ چاہے ہمارا پولیس کا سسٹم ہے، چاہے وہ ہمارے محکمے ہیں، چاہے رشوت والے معاملات، کچھ بھی ہے، یہ سب طاغوت نے کی شکل ہے۔ جیسے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک ٹھہرا لیا تو وہ طاغوت ہے، نہیں، ہر چیز جس میں آپ کراس کر رہے ہو، فسق کر رہے ہو، وہ طاغوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بدتر لوگ ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اچھا، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے ہم، وقد، البتہ تحقیق، حالانکہ تحقیق، دخلوا، وہ داخل ہوئے تھے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وہم قد خرجوا به، اور وہ یقیناً وہ نکل گئے تھے ساتھ ہی اسی کے، داخل ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور کفر لے کے ہی اٹھے تھے، اور وہ کہتے یہ بات ہے کہ ہم ایمان لائے۔ واللہ، اور اللہ علم، زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو جو کانو تھے وہ، یکتمون، وہ چھپاتے۔ یکتمون کہاں سے نکلا؟ کاتما سے، کاتما کا مطلب ہے چھپانا۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں، وَإِذَا جَاءُكُمْ، جب تمہارے پاس وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے آتے ہیں، اور اسی کفر کے ساتھ ہی وہ چلے بھی جاتے ہیں، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ اب کون لوگ تھے یہ کہ اللہ کے نبی کی مجلسوں میں آتے تھے اور جیسے آتے تھے ویسے ہی چلے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک کردار، ایک کریکٹر سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں داخل ہو کے بھی وہ ایمان نہیں لائے، اور کتنے یعنی بدقسمت لوگ تھے وہ، جی، منافقین۔ اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو جمعہ بھی پڑھنے آتے ہیں، مدارس میں بھی داخل ہوتے ہیں، دروس بھی سنتے ہیں، لیکن لائف نہیں ان کی بدلتی، زندگی نہیں بدلتی، قرآن ان کی زندگی کو نہیں بدل رہا۔ اگر آپ ترجمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کرتے تو پھر کیا فائدہ؟ بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، ترجمہ پڑھا ہوتا ہے لیکن لائف سٹائل چینج نہیں ہوتا۔ تو
تو یہ منافقین کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کفر کے ساتھ آتے اور اسی کفر کے ساتھ واپس چلے جاتے، آپ کی صحبت اور آپ کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، کیونکہ دل میں تو کفر چھپا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے مقصد ہدایت کا حصول نہیں تھا، بلکہ دھوکہ اور فریب دینا ہوتا، تو پھر ایسی حاضری سے بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں جائیں، کسی میں شامل ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نیت بھی اپنی ٹھیک کر کے، صرف یہ نہیں کہ فلاں نے بلوایا، فلاں باجی نے بلوایا، فلاں نے بلوایا تو ہم چلے جائیں، ایسے نہیں۔ اور پھر آپ کی زندگیوں کو آپ جو قرآن ہے وہ آپ کی زندگیوں کو بدلے۔ وَتَرَا، اور آپ دیکھیں گے کثیر تعداد کو، بہت سو کو، منہم ان میں سے، یسارعون، پھر دوبارہ یہ لفظ آیا، بار بار یہ لفظ آ رہا ہے، یسعون یسارعون، ٹھیک ہے، سرعت سے، تیزی کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، یوں کہہ لیں، فی الاسم، گناہ میں، والعدوان، اور زیادتی میں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اسم، وہ کیا ہوتا ہے؟ نام، اور اسم کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے جب اس کو پروننس آپ نے کرنا ہے تو فل اسمی، فل پڑھیے، اسمی، اس نہیں، سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، فل اسمی، ہاں جی۔ آپ دیکھیں کہ ایک آپ سا اور سین کی اس یعنی مخرج سے آپ غلطی کر بیٹھیں گے اگر آپ فل اسمی پڑھ لیں گے، فل اسمی۔ والعدوان کہاں سے نکلا؟ عین دال واو، عدو سے، عدو بھی دشمن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عاد اور حد سے بڑھ جانا، اور زیادتی میں، دوڑ دھوپ کرتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو میجورٹی ہے وہ جلدی کر رہی ہے گناہ کے کاموں میں اور زیادتی میں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے کھانے میں حرام کو۔ وَأَكْلِ، اکلا کہاں سے نکلا؟ اکلا کا کیا معنی ہے؟ کھانا، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ اکلا۔ اور اپنے کھانے میں السحت، سحت کا معنی سمجھ آ گیا تھا؟ یہ پھر دوبارہ سحتی لفظ آیا حرام کے لیے، حالانکہ حرام بھی آ سکتا تھا۔ اللہ نے لفظ کا جو سلیکشن کی ہے نا، وہ بڑی یعنی کہ جو کسی چیز، کوئی ایسی چیز جو جڑ سے ہی ختم کر دے معاملے کو، اس کو سحت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لبیسا، البتہ کتنا برا ہے، ماں جو کانو تھے وہ یعملون، عمل کرتے۔ اب یہاں پہ یعملون آیا، ذرا دھیان رکھیے گا، آگے ایک لفظ چینج آ رہا ہے، یہ اکثر لوگوں کی بات آئی ہے، جو اگلی بات آئے گی نا وہ اور تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی، اس کو ہم بامحاورہ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر ان میں اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ پہلے آیا تھا گھسے چلے جا رہے ہیں، وہ ان میں گھسے چلے جا رہے ہیں، اب آ رہا ہے وہ لپک رہے ہیں۔ ماں کانو یعملون، لبیسا، البتہ جو کچھ یہ کرے وہ بہت ہی برے کام۔ اچھا، آگے آ رہا ہے لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے انہیں۔ کہاں سے نکلا؟ نہیں سے۔ نہیں کسے کہتے ہیں؟ روکنا۔ یہ وہ والا نہیں، آئی تھنک اردو میں ذرا غنہ لگا دیا گیا ہے، ویسے نون ہا دو چشمی اور یا، تو نہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ناٹ، نہیں اور نہیں، اردو کا، عربک کا اور انگلش میں ناٹ، ٹھیک ہے۔ لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے انہیں، الربانیون، رب والے یا ربانی۔ جو ربانی ہے نا، ربی جو ہیں، وہ یوں کہہ لیں کہ عام پرسن بھی کہہ سکتے ہیں یا چھوٹے موٹے علماء، اس طرح ہماری مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس طرح سے، یہ وہ ربانی تھے، رب والے، اللہ والے، کوئی بھی اللہ والا ہو سکتا ہے۔ والاحبار، احبار کیا ہے؟ جو ان کے اسپیشلسٹ تھے، جیسے ہمارے مفتی صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حبر سے نکلا ہے۔ اخبار کہاں سے نکلا ہے؟ خیبر سے۔ اور اخبار کون تھے؟ ان کے اسپیشلسٹ تھے، ٹھیک ہے۔ ایک عام ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ایک سرجن ہوتا ہے، یہ سمجھو ان کے سرجن تھے جو سرجری کرنے والے، کام تھا ان کا سرجری کرنا، اور انہوں نے کیا کیا؟ قرآن اب بیان کر رہا ہے کہ یہ منع نہیں کرتے تھے، اور ہمارے کیا کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ والاحبار، اور علماء، عن قولہم، ان کے قول سے، الاسم، گناہ کے، واکلہم السحت، اور ان کے کھانے سے حرام کو، یعنی ان کی جو گناہ کی باتیں کرنے سے
اور ان کے حرام کھانے سے ان کو کیوں نہیں روکتے؟ قرآن کہہ رہا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، پہلے کیا آیا تھا؟ لبئس ما کانوا یعملون، جو عمل کام کرنا یا وہ ایک عام سی بات ہے، اور یسنا کہتے ہیں کسی کام کو بڑی خوبصورتی سے کرنا، اس کے لیے اور سگار ہے علماء کے لیے اور رب والوں کے لیے، جو ربی ہیں یا ربیون ہیں ان کے لیے الگ سگار ہے، ٹھیک ہے؟ یسنعون ثنا کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو بڑی مہارت کے ساتھ کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کے لیے الگ معنی آیا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جتنی بڑی مسند ہے آپ کے پاس، جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہے اتنی بڑی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ آج بات کیوں کرتے ہیں کہ علماء پہ ذمہ داری ہے؟ علماء کو جمعے کے خطبے سال کے کتنے دیے ہیں اللہ نے؟ وہ ہر خطبے میں بھی اگر بات کرے تو عوام کو کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ وہ اپنے خطبے میں چاند پیدا کرے نا، وہ اپنے خطبے میں ایک ایسی یعنی کشش پیدا کریں کہ لوگ آئیں اور سنیں۔ یہ تو نہیں کہ رات کو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں اور صبح وہ تقوی پہ اور روزے اور حج زکوٰۃ پہ خطبے دے رہے ہیں، یہ کیا عالم ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی نا لولا ینہاہم الربانیون، یہ ساری چیزیں ہم پہ لاگو ہو رہی ہیں۔ آج ہم لوگ بھی منع نہیں کر رہے، اور بجائے اس کے کہ منع کرنے کے بلکہ اکثر تو ساتھ لگے ہوئے۔ کتنے مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے فتویٰ دینے کے بعد امپلیمنٹ کروایا، بل پاس کروایا۔ جس فتویٰ دے دینا ہی کافی نہیں تھا، اس پہ امپلیمنٹ کس نے کرنا تھا؟ بل پاس کس نے کروانا؟ ختم نبوت کا بل پاس ہوا، ہم بھول جاتا ہے۔ ایک آپ کو باہر والا تنگ کر رہا ہے اور ایک آپ کو گھر میں سے چوکے لگا رہا ہے، گھر میں آپ کو کھائی جا رہا ہے، آپ کی جڑیں کھوکھلی کر رہا ہے، وہاں پہ انسان وہاں پہ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیفیں ملی تھی، اور سب سے پہلے گھر والوں سے ملی تھی۔ اپنے سگے چاچے، اپنی سگی چاچی جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کرتی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ہے، تو بہرحال یعنی بڑی ذمہ داری علماء پہ ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں سمجھیں گے، اور بار بار علماء کا ذکر آتا ہے، ربانی اور احبار، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کا معاملہ ہے۔ اچھا، یہ علماء مشائخ دین، علماء مشائخ دین اور عباد و زہاد پر نکیر ہے کہ عوام کی اکثریت تمہارے سامنے فسق و فجور اور حرام خوری کا ارتکاب کرتی ہے لیکن تم انہیں منع نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں تمہاری یہ خاموشی بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کتنی اہمیت ہے، اور اس کے ترک پر کتنی سخت وعید ہے۔ یعنی اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، تو کتنی بڑی وعید ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔